بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات، نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوسرے دن وہ جیسے یوں نہیں آئی، ثنا حمزہ نے اسے راستے میں ہی جا لیا، بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے جا کر پرسرار انداز میں بولی، کیا تم نے اس کا سنا ہے؟ کس کا؟ آن نے بری طرح کنفیوز ہو کر ثنا حمزہ کو دیکھا۔ کبھی ایک نظر اسکول فورم پر ڈال لیا کرو، سفید کمل پریگننٹ ہے۔ ثنا حمزہ نے آن کے تجسس کو ہوا دی۔ کون؟ تمہارا مطلب کہ حنیم؟ وہ حیران رہ گئی۔ نہیں، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ ساکت اسے دیکھے گی۔ ایسا کیسے؟ لیکن یہ سچ تھا۔ جب فورم سے معلومات ہوئی تو حنیم کی پریگننٹ ہونے کی خبر کی تصدیق ہو گئی۔ پوری یونین کو حنیم اور ہان عرض کے متعلق جیسے ایک چٹ پٹی سی خبر مل گئی۔ اسٹوڈنٹس مرچ مسالہ ڈال کر بات پھیلا رہے تھے۔ یہ واقعی ایک شاک کی خبر تھی۔ آن جتنا حیران ہوتی کم تھا، بھلی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے پرواہ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دونوں کینٹین میں جا کر بیٹھ گئے۔ کافی اسٹوڈنٹس آن کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے سفید کمل کو بوڑھی چڑیل نے آفس میں طلب کیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ بچہ ہان کا ہی ہے یا۔ ثنا حمزہ نے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ کر اسے آگے بتایا۔ آن کو اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ گیا، بے اختیاری میں چہرے کو تھپکا۔ آخر اگر حنیم کی جگہ وہ ہوتی تو، اور اس سے آگے کے تصور نے شدید سردی میں بھی اس کی ہتھیلیاں بھگو دی تھیں۔ اوف، شکر ہے اللہ نے، تو نے مجھے بچا لیا۔ جب ہان عرض اسے اچھی طرح جانتا تو پھر بات ختم۔ آن نے اپنے لہجے کی کپاہٹ پر قابو پا لیا اور سپاٹ لہجے میں کہا، بالکل، ہان عرض کا خاندان ایک امیر گھرانہ ہے۔ اگر حنیم اس کے بچے کی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچے کے ساتھ ایک امیر گھرانے میں رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ عمر بھر کے لیے ٹسک میں جتنا سوچتی ہوں اتنا ہی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کتیا اور کتا ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سچ ہے۔ حنیم پریگننٹ ہوئی ہے، اب یہ مستقبل میں بھی مغرور بن ہو جائے گی۔ اس سے بچ کر رہنا آن، کیا تم سمجھ رہی ہو؟ ثنا حمزہ نے اس کے چہرے کے سارے تاثرات کو گورا۔ آن کی پرسوئی نظریں بس سامنے دیکھے جا، لیکن ذہن ثنا کی باتوں پر گھوم رہا تھا۔ آن کو ثنا کے فکر مندانہ انداز پر پیار ہے، مسکرا کر دیکھا۔ پریشان مت ہو، میں ان دونوں کے مسئلے میں نہیں پڑوں گی، ہمارا کیا جائے۔ ادھر حنیم پرنسپل کے آفس سے روتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ باہر آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو سیسیاں برتی رہی۔ ذہن میں پرنسپل تکی کی ترش آواز گونج رہی تھی، اگر تم اس بچے کو ختم نہیں کرے تو اپنے خوابوں کے حصول کے لیے اسے ہان کے سر مات منڈنا۔ اگر تم بچہ پیدا کرنے پر باضد ہو تو اپنے بچے کو اپنی ذمہ داری پر پالنا۔ ہمارا عزت دار کرنا اس گندے خون کو نہیں اپنائے گا۔ ہمارے خاندان کے اصولوں کے مطابق جو خون ہمارے خاندان کا نہ ہو ہم اسے کبھی نہیں اپناتے۔ ہاں، باقی اس بچے کو ختم کرنا چاہو تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تم کو اتنی دولت ہے کہ تم آرام سے کہیں بھی رہ سکتی ہو۔ حقارت سے بری نظریں حنیم کے وجود کو پار اتار رہی تھی۔ زہر میں بجھے الفاظ حنیم کے سینے کو چیر کر دو پارٹوں میں تقسیم کر گئے تھے۔ اگر ذلت کی انتہا کو دیکھنا ہو تو اس وقت کوئی حنیم کی حالت دکھتا اور واقعی افسوس کرتا۔ وہ روتی رہی، پھر فون اٹھا کر ہان حارث کا نمبر ملا۔ ہان نے فون نہیں اٹھایا۔ حنیم جانتی تھی ہان آج یوں نہیں آیا۔ اپنے آنسو پوچھتی وہ کینٹین کی طرف بڑھنے لگی۔ آخرکار اس نے کینٹین میں ہان کو بیٹھے دیکھ، جو کچھ دور بیٹھی آن کو ثنا حمزہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے اپنے دل کی گہرائی میں سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر اپنی تکلیف کو کم کرنا چاہا۔ دل کی تکلیف نے چہرے کے رنگ کے ساتھ نقوش کو بھی بدل دیا۔ ادھر ہان عرض بے وقوفوں کی طرح آن کی طرف نہارے جا رہا تھا، بنا پلک جھپکے۔ یہ عورت ابھی تک ہان کے دل پر قابض ہے۔ حنیم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ جس دن سے وہ یونیورسٹی میں آئی تھی اس نے ہر ایک پر آن کا سحر تاریخ دیکھا تھا، ہر ایک کو آن نام کی تسبیح کرتے دیکھا۔ وجہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ پے کے گریڈز تھے۔ پوری یونین سمجھتی کہ آن عصمت کاظم سب سے منفرد، الگ تھلگ ممتاز ہے۔ وہ یہ بھی کہتے کہ آج تک یونیورسٹی کی تاریخ میں وہ یونیورسٹی کی حسین ترین لڑکی، اور خود وہ خود کہاں تھی؟ جیسے کہ انتہا پر پہنچی ہوئی لڑکی جس نے آن کو پیچھے دھکیلنے کے لالچ میں خود اپنی عزت کا خیال نہ رکھا تھا۔ یونیورسٹی کی وقت سے، اس کے حسن سے، اس کے گریڈز اور اس کی زندہ ذہانت سے حسد کی آگ میں جلتے جلتے وہ آج اس مقام تک پہنچی تھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے بربادی کی اتھاہ کھائی میں منہ کے بل گری تھی، لیکن حسد کی بڑ آگ نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ یہ بات ماننے سے انکار تھی کہ آن اس سے 100 قدم آ گیا۔ وہ اسے کوشش کے باوجود بھی 1 انچ پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ لیکن حنیم کی ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ کے نچلے حصے تک آئے، دونوں ہاتھوں سے اسے سہلاتی انہیں گھورتی رہی۔ ایک سختی اس کی آنکھوں میں واضح تھی، اس کے ہاتھ میں طرف کا پتہ آ گیا تھا، جس سے وہ آن کو ہر طرف سے ہراس ہوتی۔ ہاں،
بی ممی نے آپ کو نہیں بلایا، سو ممی کو الزام مات دینا ایک نفرت انگیز گوری آن اور حارث پر ڈالتی حقارت سے دیکھتی رہی۔ واپسی پر گیٹ کے بعد علی دان شاہ کا ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ آن کا ارادہ بالکل بھی جاننے کا نہیں تھا، لیکن کچھ دیر پہلے ہی مدان نے اسے فون پر خلوص سے تاکید کی تھی کہ اس نے پیپرز بہت اچھے دیے اور اس خوشی کو منانے کے لیے وہ اس کے ساتھ کھانا ضرور کھانے آئے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے۔ آن اس کی خوشی کی خاطر جاننے پر راضی ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دونوں بھائی احاطے میں پہلے ہی سے کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ آن کو دیکھا علی دان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک جھلک دکھلا کر غائب ہوئی۔ تو آپ آ گئی؟ نظروں میں رکھ کر پوچھا۔ آن نے نگاہ جھکا لی، میں ساری ہلا دی اور آگے بڑھی۔ مدان اس سے مسکراتے ملے۔ سوالات آسان تھے۔ آن نے مدان سے پوچھا، مجھے پتہ نہیں دوسرے کیا سوچتے، لیکن میرے لیے تو سارے بہت ہی آسان تھے۔ آپ نے 80% تو تیاری کروا تو باقی کے سوالات بالکل مشکل نہیں لگے۔ وہ مسکرا کر تفصیل بتا رہا تھا۔ آن نے مسکرا کر اسے دیکھا، یہ سچ تھا کہ سوالات کی کافی تیاری وہ کروا چکے تھے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے اندر لاؤنج میں آئے۔ مدان نے ایک پیک شدہ ڈبیا نکال کر آن کی طرف بڑھائی۔ مس آن، یہ آپ کا تحفہ میری طرف سے۔ آن مسکرا دی اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ کافی ہے میرے لیے کہ آپ نے کامیابی سے امتحان ختم کیا۔ میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مدان نے اس کو شکریہ بولا۔ آن نے واقعی اس پر محنت کی تھی، ورنہ اس کی تیاری اچھی نہ تھی۔ تمہاری ٹیچر آج رات کی دعوت پر مان جائے گی میری طرف سے، تمہارے تھینکس کو۔ علی دان نے آن کو گھور کر دیکھا۔ آن نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے ایک آنکھ ونک کر دی، جیسے کہہ رہا ہو انکار کر سکتی ہیں تو کر لے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جواب مدان کو دیا۔ مدان کو آن کی بات پر دل میں برا محسوس ہوا تو بول پڑا، مس آن، آپ نے میرے تحفے کو یقیناً کم تر سمجھا۔ منہ بنا کر ناراضگی کا سائن دیا گیا۔ ہم سب ہی پیسے سے محبت کرتے ہیں، کسی وجہ سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ میں کبھی ایسا تحفہ قبول نہیں کر جو آسمان سے گرا دے۔ مدان، میں نے آپ کی شکر گزاری وصول کری، اب یہ تحفہ اپنی جیب میں رکھو ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اب کہ آن نے پیار سے دھمکایا اور وہ ڈر بھی گیا، بھلا وہ اپنی پیاری سی ٹیچر کو ناراض کر کے کیسے جانے دیتا۔ نہیں پلیز آپ مت جائیں، میں یہ تحفہ واپس لیتا ہوں، آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ مدان نے تحفہ واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور آن بھی مسکرا کر بیٹھ گئی۔ علی دان دونوں کی باتیں مسکرا کر سن رہا تھا۔ اب میں آپ کو مس آن نہیں بلا سکتا کیونکہ آپ میری ٹیچر نہیں، کیا میں آپ کو آپ بھی بلا سکتا ہوں؟ مدان واقعی رشتے بنانے میں تیز تھا، یہ اس وقت علی دان نے سوچا۔ آن کے ہونٹ اس کی بات سن کر مسکرا کر پھیلے، بھلے کہیں ویلکم۔ علی دان نے مدان کو دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے علی خان بھائی کو کال نہیں کی؟ نہیں ابھی تک نہیں۔ مدان نے نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ جا کر کال کرو، علی دان نے ٹوکا۔ میں بعد میں کرتا ہوں، نہیں ابھی۔ علی دان نے اسے گھورا تھا، یہ حکم تھا، بحث نہیں کرنا، مقصد اسے یہاں سے بھیجنا تھا۔ مدان نے بھائی کے تیور دیکھے تو آن سے مدد کر کے اٹھا، آپ کچھ دیر بیٹھے، میں کال کر کے آتا ہوں، اجازت طلب کی۔ آن نے مسکرا کر سر ہلایا، ضرور۔ مدان کو کامیابی کے ساتھ وہاں سے بھیجنے کے بعد علی دان کو خلوت میسر ہے تو سکون کی سانس بھر کر آن کو نظروں میں بھرا۔ کل رات میرے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک مصروف رہیں آپ؟ آن نے ہاں میں سر ہلایا، سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھا، اور کیوں تھا؟ یہ ماننے میں شاید اب دیر نہیں لگنی تھی، جلد ہی اسے ماننا پڑے گا کہ علی دان شاہ جیسے مغرور بلین کو آن عصمت کاظم سے دھیرے دھیرے محبت نہیں بلکہ عشق ہوا ہے۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ دل میں دانگ ہوئی تھی۔ تھیسس کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ اب سوال تھا، اگر اسے کوئی پڑھائی میں مدد چاہیے ہو تو وہ حاضر تھا، وہ بھی سر کے بل۔ کیا فکر مندی تھی آن کے لیے؟ حیرت ہی تھی، بہت ہی اچھی چل رہی۔ اندر سے حیران ہوتی آن اسما سے کوئی اس وقت پوچھتا کہ شاک کیسا ہوتا ہے تو وہ جھٹ سے کہتی علی دان کا اس کے لیے فکر مندانہ انداز اور محبوبانہ نظر۔ دونوں چوپ چاپ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ علی دان شاہ آن سے ملنے سے پہلے فقط کچھ لفظوں پر مشتمل ایک مرد تھا، لیکن آن سے ملنے کے بعد وہ ایک مکمل مرد بن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس میں زیادہ پہل علی دان کی طرف سے۔ آپ نے خان حارث کی طبیعت کیوں نہ صاف کی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ آن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ علی دان اس بات کے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ ابھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے صرف یہ پوچھا کہ ماضی میں خان حارث نے جو کچھ کیا آپ نے اس کی طبیعت صاف کیوں نہیں کی؟ بولیں۔ یہ بات کافی عرصہ پہلے ختم ہو چکی۔ وہ جھن جلائی۔ تو پھر آپ صرف سوالوں کے جواب کیوں دیتی ہیں؟ جب آپ خان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں تو میرے سامنے فارمل کیوں بولتی ہیں؟ ہم کیونکہ وہ میرا منگیتر رہا تھا۔ آن نے سکون سے ہم کی اور سانس سے جواب دی تھے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسی معیوب بات نہیں تھی، لیکن علی دان کو یہ برا لگتا کہ وہ خان سے تو اچھے سے بات کرتی تھی، خود اس کے ساتھ فارمل رویہ رکھتی ہے۔ وہ آن کے لیے بہت زیادہ خود کو پوزیسو محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا، وہ آن کو خان کی نظروں سے کہیں چھپا رہتا۔ وہ اس عورت کو صرف بدلنا چاہ رہا تھا، نہ کہ زیر کرنا۔ اسے زیر کرنے کے بعد ان دونوں خاندانوں کے بیچ کافی دلچسپ حقیقتیں سامنے آ جاتی۔ مدان تقریباً دوڑتے اندر آئے۔ بڑے بھائی
اور بھابھی ابھی واپس ہے اور اب ادھر آ رہے ہیں۔ علی دان یہ سن کر دنگ ہوا جب اس نے آن کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھرتے دیکھے۔ انہوں نے ہم کو ایڈوانس مبارک کیوں نہیں دیا اگر وہ ادھر آ رہے تھے؟ بھابھی نے بتایا کہ بھائی میرے امتحان کی وجہ سے پریشان تھے تبھی جلدی واپس آ گئے۔ بڑے بھائی ابھی واپس آیا۔ علی دان شاہ کے اپنے بھائی علی خان شاہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں رہتے۔ کہا جاتا تھا کہ شاہ خاندان کے علی خان شاہ کا ایک بار کار حادثہ ہوا تھا جس میں ان کی دونوں ٹانگیں معذور ہو گئی تھی، اور یہ کار حادثہ علی دان کی سوچی سمجھی سازش ہے جو اس نے علی خان شاہ کے حصے کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے ترتیب دی، لیکن وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوتا۔ علی خان شاہ موجزانہ طور پر بچ گیا تھا لیکن ٹانگیں نہ بچ سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے وہیل چیئر پر آ گیا۔ اب یہ دونوں افسانوی کردار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے تھے۔ کیا آن کو ان سے ملنا چاہیے تھا؟ وہ کھڑی ہوگی۔ مسٹر علی دان شاہ اور مدان شاہ، میں سمجھتی ہوں اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ علی دان البتہ پرسکون رہا، بیٹھ جائیں۔ مسٹر شاہ شاید آپ کے مہمانوں کو آنا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہاں ٹھہروں۔ آپ بھی یہاں مہمان ہیں جیسے جسے دعوت دے کر بلایا گیا، آپ کو بالکل بھی کسی دوسرے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹس اوکے۔ علی دان کو آن کا یوں اٹھ کر کھڑا ہونا کافی ناگوار لگا۔ مدان نے بھی سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں جی آن آپ ہی بڑے بھیا زیادہ دیر قیام نہیں کرتے، اس سے پہلے کہ وہ ملنے آئے میں ہی جا کر مل کر واپس آ جاتا ہوں، تو پھر مجھے واپس چل جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز پر اسے روک جانا پڑا۔ مڑ کر دیکھا جہاں گھر کا ملازم ایک روبدار سنجیدہ سے شخص کی وہیل چیئر دھکیلتا اندر لا رہا تھا۔ اس شخص نے سفید سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے، اس کا چہرہ بالکل پلاٹ میل تھا جبکہ وہ بالکل مدان اور علی دان کے جیسے لگتا تھا۔ شاہ فیملی کے تینوں بھائی شک نہیں کہ بہت وجہ اور خوبصورت تھے۔ وہ ابھی علی خان شاہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھے کہ ان کے پیچھے ایک دراز قد عورت کے قدم بھی ابھرے۔ آن کو شدید جھٹکے نے علی دان کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اب وہ واقعی حیران ہوئی تھی جب عورت کا چہرہ دیکھ کر اس کی نظروں میں پہچان کا واضح تاثر برا، کیونکہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ نگہت شاہ تھیں۔